لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم جنت کا بیان پڑھ رہے تھے۔ جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ اور جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی، جو کچھ بھی دور نہ ہوگی۔ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، خوب حفاظت کرنے والا ہو، جو رحمان سے بن دیکھے ڈر گیا ہو اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا ہو۔ اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے اس میں ہوگا، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے جنت کے درجات کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح اعلیٰ درجے کے جنتی کی جنت ہوگی اور کس طرح ادنا درجے کی جنتی کی جنت ہوگی، اور پھر جنت الفردوس کے بارے میں، پھر جنت کی وسعت کے بارے میں، پھر جنت کے باغات اور درختوں کے بارے میں پڑھا، ان کی تفصیلات جو قرآن و سنت سے ہمیں ملتی ہیں۔ پھر جنت میں درخت لگانے والے اعمال کے بارے میں پڑھا، پھر جنت کے پھلوں کے بارے میں پڑھا کہ کس کس قسم کے اور کتنے بڑے بڑے پھل ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ جنت کے سمندر، نہریں اور چشموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ جنت میں دودھ، پانی، شہد اور شراب کے سمندر بھی ہیں اور نہریں بھی ہیں۔ سورۃ محمد آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ۔ اس جنت کا حال جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں کئی نہریں ایسے پانی کی ہیں جو بگڑنے والا نہیں، اور کئی نہریں دودھ کی ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلا، اور کئی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہے، اور کئی نہریں خوب صاف کیے ہوئے شہد کی ہیں۔ یعنی صرف 4 نہریں نہیں بلکہ ان 4 چیزوں میں سے ہر ایک کی پھر آگے نہریں ہیں، یعنی ان کے اندر بھی پھر شاید کئی رنگ اور کئی ٹیسٹ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں دودھ کے سمندر، پانی کے سمندر، شہد کے سمندر اور شراب کے سمندر ہوں گے، جن سے ان کے بعد نہریں پھوٹیں گی، یعنی ان سمندروں کے اندر سے نہریں پھوٹیں گی، اور یہ بہتی ہوئی نہریں ہوں گی۔ سورۃ یونس میں فرمایا، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی کرے گا، یعنی ایمان قیمتی چیز ہے، جنت کی طرف رہنمائی کرے گا۔ ان کے نیچے سے نعمت کے باغوں میں نہریں بہتی ہوں گی، یعنی نہریں چل رہی ہوں گی، بہہ رہی ہوں گی۔
یہ پانی اسٹل نہیں ہوگا، ایک جگہ رکا ہوا نہیں ہوگا. پھر اسی طرح ان نہروں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ خوشبودار پہاڑوں سے بہ رہی ہوں گی، یعنی وہاں سے گزریں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نہریں مشک کے ٹیلوں یا پہاڑوں کے نیچے سے نکلیں گی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کبھی پہاڑوں کے بیچ بیچ میں سے پانی گزر رہا ہوتا ہے اور پھر ان کا عکس بھی اس میں آ رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح جنت میں جو خوشبودار پہاڑ ہیں ان کے پاس سے جب یہ گزریں گی نہریں تو ان کا عکس اور ان کی خوشبو وہ بھی ان میں شامل ہو جائے گی. پھر یہ نہریں زمین کی سطح پر ہوں گی، یعنی اندر گڑھا نہیں ہوگا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے تم سمجھتے ہو کہ جنت کی نہریں زمین میں گڑھوں کی شکل میں ہوگی. نہیں، اللہ کی قسم، بے شک وہ تو زمین کی سطح پر بہنے والی ہوں گی، اوپر اوپر ہوگا پانی. ان کا ایک کنارہ موتیوں کا ہے اور دوسرا کنارہ یاقوت کا ہے، یعنی دو طرف والز ہوتی ہیں جیسے، یا پانی جن کناروں نے کنٹین کیا ہوا ہوتا ہے، تو ایک طرف موتی لگے ہوئے ہوں گے اور دوسری طرف یاقوت ہوں گے. اور ان کی مٹی خالص کستوری کی ہے. راوی کہتے ہیں میں نے کہا کہ ازفر کیا ہے، یعنی المسک الازفر. انہوں نے کہا جس میں کوئی اور چیز مکس نہ ہو، یعنی خالص کستوری. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیحان، جیحان، فرات اور نیل یہ سب جنت کی نہروں میں سے ہیں، یعنی جنت میں بھی یہ نام ہوں گے. 4 نہروں کا سدرۃ المنتہا سے نکلنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سدرۃ المنتہا دکھایا گیا، وہ بیری کا درخت جو ہے جس پر مختلف طرح کی روشنیاں تھیں. اس کے پھل ایسے تھے جیسے مقام ہجر کے مٹکے ہوتے ہیں، یعنی بڑے بڑے، اور پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوں. اس کی جڑ سے 4 نہریں نکلتی تھیں، 2 نہریں تو باطنی تھیں، 2 ظاہری تھیں، یعنی جو 2 نظر نہیں آ رہی تھیں اور 2 نظر آ رہی تھیں. میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا جو 2 باطنی نہریں ہیں وہ تو جنت میں ہیں اور 2 ظاہری دنیا میں نیل اور فرات ہیں. پھر جنت میں چشمے بھی ہوں گے. سورۃ الدخان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون. پرہیزگار لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں ہوں گے. یہ چشمے بہتے ہوئے ہوں گے. سورۃ الرحمن میں فرمایا فیہما عینان تجریان. ان دونوں میں 2 چشمے ہیں جو بہہ رہے ہیں. پھر یہ چشمے جوش مارنے والے بھی ہوں گے، یعنی فوارے کی شکل میں بھی ہوں گے. ایک وہ چشمہ ہوتا ہے نا کہ جیسے پہاڑوں سے نکل کے پانی آ رہا ہوتا ہے اور زمین پہ بہ رہا ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو فوارہ سا ہوتا ہے، نیچے سے پانی گش کر کے اوپر کو جاتا ہے. سورۃ الرحمن 66 میں فرمایا فیہما عینان نضاختان. ان دونوں میں جوش مارتے ہوئے 2 چشمے ہیں. نیک لوگ چشموں کو جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے. سورۃ الانسان میں فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. بلا شبہ نیک لوگ ایسے جام پیئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا. وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے. وہ اسے بہا کر لے جائیں گے، خوب بہا کر لے جانا، یعنی جدھر وہ جائیں گے اس کو ساتھ ساتھ بہا لیں گے. یفجرونہا تفجیرا کے 3 معنی کیے ہیں مفسرین نے. نمبر 1 یہ کہ وہ جہاں چاہیں گے اس کو ہانک کے لے جائیں گے. دوسرا یہ کہ وہ اسے جس کے ساتھ چاہیں گے ملا لیں گے، یعنی جو بھی چیز اس کے اندر مزید ڈالنا چاہیں گے ڈال لیں گے. نمبر 3 جنت میں جہاں سے چاہیں گے اس کی نہر نکال لیں گے، یعنی وہ ان کے لیے حاضر کر دی جائے گی. پھر جنت کے محلات اور خیمے. جنت کے گھر بلند و بالا ہیں، اونچے ہیں. سورۃ العنکبوت میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں ضرور ہی جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں. یہ ان عمل کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے. یہاں پر جنت کے گھروں کو اونچا گھر بتایا گیا. پھر بالا خانوں کے اوپر بنے بالا خانے ہوں گے. سورۃ الزمر میں فرمایا
لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر خوب بنائے ہوئے بالا خانے ہیں، یعنی ایک کے اوپر ایک مزید، کیونکہ انسان کا کبھی دل چاہتا ہے بہت ٹاپ پہ رہنے کا، اوپر ہائیسٹ فلور پہ، اور کبھی انسان کو نیچے رہنا پسند آتا ہے. تو ان کی پسند کی بات ہے جہاں چاہیں وہ رہ لیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بلند بھی ہوں گے جہاں سے ساری سینری اور سارا نظارہ اچھی طرح دیکھ سکیں گے. پھر یہ گھر بہت پاکیزہ ہوں گے. سورۃ الصف میں فرمایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور رہنے کی پاکیزہ جگہوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. پھر امن والے گھر ہوں گے. سورۃ سبا میں فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. اور نہ تمہارے مال ایسے ہیں اور نہ تمہاری اولاد جو تمہیں ہمارے ہاں قرب میں نزدیک کر دیں، مگر جو شخص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے دگنا بدلہ ہے اس کے عوض جو انہوں نے عمل کیا، اور وہ بالا خانوں میں بے خوف ہوں گے. مراد اس سے یہ ہے کہ مال اور اولاد بھی جب بھی فائدہ دیتے ہیں جب انسان کے پاس ایمان ہو اور وہ خود بھی نیک عمل کرتا ہو. مثلاً ایک انسان کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ کفر پر ہے اور نہ ہی اس کے عمل اچھے ہیں، تو اس کی اولاد چاہے کتنی بھی اچھی ہو، اس کا مال کتنی بھی چیریٹی میں جا رہا ہو، لیکن اگر ایمان نہیں، نیک عمل نہیں، تو اس کی یہ چیزیں بھی اس کو فائدہ نہیں دیں گی. لیکن ایمان اور عمل صالح کے ساتھ پھر انسان کے مال اور اولاد بھی اگر اچھے کام میں لگے ہوئے ہوں تو اس کو فائدہ دیں گے. پھر سونے، چاندی، یاقوت اور موتیوں سے مزین گھر ہوں گے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جنت کی دیوار سونے اور چاندی کی اینٹ سے بنی ہوئی ہے اور اس کی سیڑھیاں یاقوت اور موتیوں کی ہوں گی. تو ان کا کمبینیشن آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہوگا. جنت کے خیموں کی خوبصورتی اور وسعت کے بارے میں صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں مومن کے لیے ایک کھوکھلے موتی کا بنا خیمہ ہے، یعنی موتی اندر سے خالی ہوگا اور وہی اس کا خیمہ ہوگا، جس کی لمبائی 60 میل ہے. اس کے ہر گوشے میں مومن کے لیے ایسے اہل ہیں جن میں وہ چکر لگائے گا اور وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے. اسی طرح ابن عباس سے روایت ہے کہ خیمہ خولدار موتی کا ہوگا، 3 میل لمبا اور 3 میل چوڑا ہوگا. اس کے 4000 سونے کے کواڑ ہوں گے. کواڑ کہتے ہیں جیسے دروازے جو 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایک حصے کو کواڑ کہتے ہیں، ہو سکتا ہے دوسرا چاندی کا ہو. بہرحال 4000 سونے کے کواڑ ہوں گے، یعنی اس کی اتنی زیادہ ایگزٹس ہوں گی یا کھڑکیاں کہہ لیں. اہل جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی جنت میں گھر کی جگہ پہچان لیں گے کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، کوئی قیاس نہیں ہوگا. سورۃ محمد میں فرمایا، والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم سیہدیہم ویصلح بالہم ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم. اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے تو وہ ہرگز ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا، وہ ضرور انہیں راستہ دکھائے گا اور ان کا حال درست کر دے گا اور انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کی اس نے انہیں پہچان کرا دی ہے. عرفہا کا ایک معنی خوشبو لگانا بھی ہے. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ہر شخص جنت میں اپنے ٹھکانے کو اس سے بہتر طور پر پہچانے گا جس طرح وہ دنیا میں اپنے مسکن کو پہچانتا تھا.
یعنی دنیا میں ہر شخص کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا گھر کہاں ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ایڈریس یاد کروا دیتے ہیں, پہچان کروا دیتے ہیں, اور جب انہیں شروع میں نیا نیا گھر پہچان میں آتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ گھر آ گیا, گھر آ گیا, شور مچا دیتے ہیں. تو بالکل اسی طرح جو جنتی ہوں گے وہ پہنچ کر کہیں گے کہ گھر آ گیا, پہنچنے کی جگہ جہاں پہنچنا تھا, جس کے لیے ساری زندگی محنت کی, کوشش کی, وہ آج منزل مل گئی. وہ ہے اصل منزل. لوگ دنیا میں مختلف چیزوں کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں, لیکن دنیا کی ساری منزلیں فانی ہیں. اصل منزل آخرت کی منزل ہے جس تک کوئی پہنچ جائے, اور وہی کامیاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موتیوں کے 1000 محل ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھ پر میری امت کے مفتوحہ علاقے پیش کیے گئے, یعنی جہاں جب میری امت پہنچے گی, جن علاقوں کو فتح کر لے گی, تو میں بڑا خوش ہوا. بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ سے لے کر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, کہ تمہارے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے, اور ضرور تمہارا رب تمہیں وہ کچھ عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں موتیوں کے 1000 محلات دیے ہیں, جن کی مٹی کستوری ہے یعنی مسک, اور ہر ایک محل میں وہی کچھ ہے جو اس کے لوازمات میں سے ہے, یعنی ہر چیز ہوگی وہاں پر. اسی طرح حضرت خدیجہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کے محل کی خوشخبری دی تھی. صحیح بخاری میں ہے, اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما سے پوچھا, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو خوشخبری دی تھی؟ انہوں نے فرمایا, ہاں, جنت میں ایسے محل کی خوشخبری دی تھی جو ایک موتی سے بنا ہوگا, سنگل پیس ہوگا, جس میں نہ کوئی شور و غل ہوگا اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی مشقت ہوگی. آپ دیکھیں کہ دنیا کے جیسے گھر ہیں یا مختلف جگہ ہوتی ہیں, تو ان میں چھوٹی چھوٹی برکس لگتی ہیں, لکڑی لگتی ہے, تھاؤزینڈز آف پیسز کو جوڑ کے گھر بنتا ہے. 1 سنگل پیس کا گھر کوئی نہیں ہے دنیا میں. لیکن حضرت خدیجہ کا محل جو ہے وہ ایک ہی چیز سے بنا ہوگا, اور اسی کے اندر شاید کارونگ ہوگی, اور کھڑکیاں اور دروازے اور جو بھی ہے اسی کے اندر سے ہی نکلا ہوا ہوگا. 2-3 دن پہلے کی نیوز میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ایک ڈائمنڈ کوئی ملا ان کو, پتہ نہیں 200 کیرٹ کا, اور اتنی دھوم مچی ہوئی ہے پوری دنیا میں, اٹس ون آف اے کائنڈ, اور یہ اور وہ. تو میں سوچ رہی تھی کہ وہ تو صرف ایک 200 کیرٹ کا, یہاں پہ دیکھیں گے پورا اس کے اندر محل ہے. اور پھر خاص اس کی خوبی یہ کہ اس میں کوئی شور و غل نہیں ہوگا, ساؤنڈ پروف ہوگا. بعض اوقات آپ اچھے سے اچھا گھر بنا لیتے ہیں, لیکن کہیں پانی کا شور آ رہا ہے, کہیں ہیٹنگ کا, کبھی کولنگ کا, ایئر کنڈیشنر کا, کبھی چلنے کا, کبھی کھانا پکنے کا, یعنی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے انسان کو بادر کرتی رہتی. کبھی باہر سے شور آنا شروع ہو جاتا ہے, یعنی گھر کے اندر نہیں ہوتا تو باہر سے شور شروع ہو جاتا ہے, کبھی ہوا کے چلنے کا, کبھی بارش برسنے کا, جہاز گزرنے کا, کبھی ایمبولینس, کبھی پولیس, کبھی کوئی. لیکن وہاں پر مکمل سکون ہوگا, حقیقی سکون کی جگہ ہے وہ. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا محل, بخاری کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے, تو آپ نے فرمایا, میں نے بحالت نیند خود کو جنت میں دیکھا. کیا دیکھتا ہوں, وہاں ایک عورت محل کے گوشے میں وضو کر رہی ہے. میں نے پوچھا, یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا, یہ عمر بن خطاب کا ہے رضی اللہ عنہ. مجھے ان کی غیرت کا خیال آیا تو میں پیچھے کی طرف واپس آ گیا. اس پر عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے. عرض کیا, اللہ کے رسول, کیا میں آپ پر غیرت کر سکتا ہوں, یعنی جیلس ہو سکتا ہوں؟ استاذہ جی, آئی ایم ان آ. کل سے میں سوچ رہی ہوں کہ میں اپنے اللہ کو کس طرح راضی کروں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بتائے مجھے. آمین. آپ نے میرے والی دعا کی. کل کا جو بیان تھا نا, اس کے بعد میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا کہ اللہ کو ایسے کام بتا, ایسی چیزیں کروا لے کہ تو راضی ہو جائے, کیونکہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی, کر ہی نہیں پاتے. سازا ابھی یہ جو آؤٹ آف امیجنیشن جو چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی نا, جو کبھی دیکھی سنی نہیں ہے, اور اس طریقے سے سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں نا کہ آپ کا برین ابھی بہت کم یوز ہوا ہے. تو ابھی جب آپ یہ بتا رہی ہیں اور جیسے جیسے ہم سوچتے جا رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے ایکچولی برین سیلز بڑھ رہے ہوں. آئی مین دے آر ٹرائنگ ٹو امیجن اینڈ فوکس اینڈ ایکسپینڈ ہو رہا ہے ایک دم, کہ اچھا ایک چھوٹا موتی ہوتا ہے تو چھوٹے سے پھر اتنا بڑا موتی ہوگا, تو پھر یو فیل اٹ لائک یور برین, آپ کا برین کی ایکسرسائز پلس ایکسٹینڈنگ اینڈ ایکسپینڈنگ, اور سوچ بڑھ رہی ہے آگے کی طرف, کیونکہ ایک جگہ محدود تھی نا کہ ہاں پرل ہے, پرل کہاں ہوگا, یا تو ہاتھوں میں موتی ہوں گے یا انگوٹھی میں ہوں گے, مگر ایک موتی کا پورا محل
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا. تو وہ کیا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالی یہ باتیں سن کے، اور جب دیکھیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا انشاءاللہ. مجھے ایک پیس سے یاد آیا، جب ہم اپنی اسٹڈیز کے لیے ٹرکی گئے تھے تو وہاں پر ہم ایک مسجد میں داخل ہوئے، تو وہاں پر مسجدوں کے صحن میں پانی کے تالاب بنے ہوئے اور پانی پینے کے لیے جیسے پتھر کے کولر تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ کہ بہرحال فاؤنٹینس جسے کہتے ہیں نا وہ. تو ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ اتنا جھنڈ کھڑا ہے اور بہت ہی لوگ امیزمنٹ میں کھڑے ہیں. تو پتا چلا کہ یہ جو فاؤنٹین ہے یہ ایک پیس کا ہے، ایک پتھر کا بنا ہوا ہے. تو اس پر سارے اتنے حیران ہو رہے تھے کہ ایک پتھر کے اندر سے کس طرح کارو کر کے اور اس میں سے پانی نکلنے کا راستہ بنایا گیا. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ 1 پیس چیز کی کتنی قیمت ہو سکتی ہے نا. اور پھر موتی جیسی چیز کو کارو کرنا اور اس کو رہائش کے قابل بنانا اور اس میں گھومنا اور چلنا اور پھرنا اور رائٹ اور لیفٹ دیکھنا، اور وہ کیا چیز ہوگی نا، انبلیویبل. جیسے ایک گلاس دودھ کا بھرا ہوا ہوتا ہے تو وہ کتنا پیارا لگتا ہے، سفید ایک دم، اور اس کی تھکنیس اینڈ آل دا کنڈینس. اب سوچ رہے ہیں کہ اچھا ایک مرتبان میں پڑا ہوگا ایک بڑا، پھر وہ سمندر جب کہہ رہے ہیں آپ، جب سمندر کہہ رہے ہیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جب اس میں نہا لے، پانی میں چلے جائیں، پانی کیا بلکہ دودھ میں نہانا، یا اس کا سمندر کس طرح امیجن نہیں کر سکتے. اور پھر اس کا ریفلیکشن کیسا ہوگا، کیسا اس کی سفیدی ہوگی، اور وہ کتنی دور تک. اور پھر وہ جو وہاں سے نہریں نکلے اور خوشبو کے پہاڑوں سے گزرے تو وہ خوشبو کیسی ہوگی جو اس پانی یا دودھ کے ساتھ شامل ہو جائے گی. اور سازا یہاں کی خوشبو چاہے کتنی مہنگی خرید لیں، تھوڑی دیر بعد اڑ جاتی ہے. کمرے میں کتنا بھی آپ لگائیں، ایئر فریشنر لگائیں، بخور جلائیں، تھوڑی دیر کے بعد وہی کا وہی ہو جاتا ہے. I was thinking کہ وہ پانی جب اس میں سے گزر رہا ہوگا اور وہ دودھ جب اس ماؤنٹین سے گزر رہے ہیں تو وہ تو یعنی ایور لاسٹنگ خوشبو پھیلی ہوئی ہوگی، جو کہ ہم یہاں کتنا بھی لوگ کرنا چاہیں پتا نا نعیم و ملکن کبیرہ، اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. استاد جی میں یہ جو نہروں یہ کہیں بھی لے جائیں تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ ابھی پکنک وغیرہ پلان کریں تو کتنا کچھ اٹھا کے لے کے جانا پڑتا ہے، اور اسی لیے پکنک بھی رہ جاتی ہے. کتنا یعنی اس کے لیے اتنا پہلے محنت کرنی ہوگی، کرنا پڑے گا. تو یہ بس اس کو اشارہ کرو اور ساتھ ساتھ آپ کا دل چاہے جہاں چاہیں گے وہیں پر ہی وہ اس کی نہر، یعنی پینے میں روک ٹوک نہیں ہوگی نا. یعنی تھوڑا بہت نہیں، جگ یا صرف گلاس یا کپ ہی نہیں بلکہ وہ پورا فلو کر رہا ہوگا. یہاں پہ دنیا میں بھی ہمارے ان چاروں چیزوں کی بہت اہمیت ہے، دودھ کی، شہد کی. بالکل. اور میں دیکھ رہی تھی کہ سب سے پہلے پانی کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد دودھ کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد شراب کا ذکر ہے، پھر شہد کا. یعنی جیسے جیسے ان کی وہ لذت یا ان کی اہمیت ہے اس کے مطابق. اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ ہمیشہ کے لیے، اور نہ اس کے چوری ہونے کا ڈر، نہ اس کی مینٹیننس کی فکر، کوئی بھی غم، دکھ، فکر، پریشانی والی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی. تو جنت کے خوبصورت گھر پانے کے لیے کچھ اعمال کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ایمان اور انبیاء کی تصدیق، اللہ پر ایمان اور انبیاء کی تصدیق. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والوں کو اوپر اسی طرح دیکھیں گے جیسے وہ دنیا میں چمکدار گہرے ستارے کو دیکھتے ہیں. جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والوں کو، یعنی جن کے محلات اوپر ہوں گے، وہ اس طرح دیکھیں گے اتنے اونچے جتنے دور گہرا ستارہ نظر آتا ہے، جو آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے میں بہت دور ہوتا ہے، اتنا اونچا. ان میں ایک دوسرے سے افضل ہوگا. لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو انبیاء کے محلات ہوں گے جنہیں ان کے سوا کوئی اور پا نہ سکے گا. آپ نے فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی، یعنی ان کی باتوں کو سچ مانا. جب انبیاء کو ہم سچا مانتے ہیں اور ان کی تصدیق کرتے ہیں اور ان کو نبی مانتے ہیں اور ان کی باتوں کو سچ مانتے ہیں تو پھر ہمارا عمل بھی ان کی تعلیمات کے مطابق ہوتا ہے. تو جنت کے کنارے، وسط اور اعلیٰ منزل میں گھر پانے والے اعمال. سنن نبی داؤد کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے ایک کنارے پر گھر کا ضامن ہوں جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہو، اور جو مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہوں، اور جس نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا اس کے لیے جنت کی اعلیٰ منازل میں گھر کا ضامن ہوں. پھر جنت کے خوبصورت بالا خانے پانے والے اعمال. صحیح ابن حبان کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
بے شک جنت میں ایسے کمرے ہیں جنتی ان کے باہر والے حصے کو ان کے اندر سے دیکھ سکیں گے، جیسے گلاس ہوتا ہے، اور ان کے اندر والے حصے کو باہر سے دیکھ سکیں گے. اللہ نے یہ ایسے شخص کے لیے تیار کیے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلائے، سلام عام کرے اور رات کو نماز ادا کرے جب لوگ سو رہے ہوں. یہ 3 کام بتائے، ایک خدمت خلق، ایک عام لوگوں کے ساتھ معاملہ، اور ایک عبادت کا کام. تو خوش قسمت ہے وہ جو تینوں کام کر رہا ہو. پھر صبر کا بدلہ سورۃ الفرقان میں فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان لوگوں کو جزا میں بالا خانہ دیا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا. اولاد کی وفات پر اللہ کی تعریف کرنا اور صبر کرنا بیت الحمد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی میں فرمایا جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اس کے دل کا ٹکڑا لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. کیونکہ اولاد کی وفات پر سب سے زیادہ انسان کو صدمہ ہوتا ہے، لیکن اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان اگر کسی بھی صدمے، کسی بھی تکلیف دینے والی چیز، کسی بھی کھو جانے والی چیز پر صبر کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، گلا شکوہ نہیں کرتا، اللہ سے ناراض نہیں ہوتا، کوئی غلط باتیں زبان سے نہیں نکالتا، تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. پھر مسجد بنانے پر جنت میں گھر ملنا. محمود بن لبید کہتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ کیا، یعنی اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہا، تو لوگوں نے اسے ناپسند کیا. یعنی پہلے تو کچی تھی تو انہوں نے اس کو پکا کرنا چاہا اور اس کی ہیئت پر برقرار رکھنے کو زیادہ پسند کیا. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی تعمیر کرتا ہے اللہ اسی طرح کا ایک گھر اس کے لیے جنت میں تعمیر کر دیتا ہے، اسی طرح کا. یعنی پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اچھی سے اچھی اور خوبصورت سے خوبصورت مسجد بنوائی جائے، صرف خانہ پوری نہ کی جائے. لیکن اگر کسی کی توفیق نہیں ہے بڑی مسجد بنانے کی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چھوٹی بھی نہ بنائے، اس میں اخلاص زیادہ شامل کر لے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد بنانے پر بھی جنت میں گھر ملنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے کبوتر کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ مسجد اتنی چھوٹی تو نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ جیسے ایک اینٹ بھی لگا دی، یعنی کوئی حصہ ہی ڈال دیا اس میں، تو انشاءاللہ اس پر بھی اجر ہے. پھر اسی طرح صف کا شگاف پر کرنے پر درجہ بلند ہونا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صف کے شگاف کو پر کیا، یعنی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے بیچ میں سے کوئی نکل کے چلا گیا تو فوراً ساتھ مل گیا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا اور ایک درجہ بلند کرے گا اس کا. پھر بازار میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے چھوٹے چھوٹے کام بھی ہیں اور بڑے بڑے کام بھی ہیں، جو جس کا بس چلے کر لے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر کلہ وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 لاکھ گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرتا ہے. لیکن بازار جا کر کسی کو یاد رہے تو پھر ہے نا، یا اس نے یہ دعا یاد کی ہوئی ہو تو پھر. سب سے آسان نسخہ تو یہ بازار میں جانے کی دعا لگ رہا ہے، ہر وقت کسی نہ کسی ضرورت سے دن میں جانا پڑتا ہے. تو جیسے میں سوچ رہی تھی کہ جب بچوں کو ہم نے دعا یاد کرانی تھی سفر کی تو ہم نے گاڑی میں پوسٹ کر دی تھی، تو مجھے لگتا ہے اس دعا کو بھی جیسے گاڑی میں پوسٹ کر دیں جہاں اترنے لگے کسی بھی شاپ کے لیے، تو پھر انسان کو یاد رہے کہ اس کو پڑھ کے اترنا ہے. ویسے تو اگر بنا کے شاپس والوں کو دیا جائے کہ وہاں لگا چھوڑے نا کہیں نہ کہیں اچھا سا کارڈ. جنت کی بیڈنگ، بستر، پلنگ، مسندیں. سورۃ الواقعہ میں فرمایا وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ، اور اونچی نشست گاہوں پر بیٹھے ہوں گے. عربوں کے ہاں فرشی نشست ہوتی ہے بیٹھنے کی نا، عام طور پر صوفاز وغیرہ کا یا کاؤچز کا رواج نہیں ہے، لیکن جنت میں یہ ہے کہ اونچی نشستیں ہوں گی.
وفرش مرفوعہ بعدها فوق بعد. ابو العالیہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے اونچے یعنی اوپر تلے بچھے ہوئے. سورۃ الغاشیہ میں فرمایا فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچے اونچے تخت ہیں، سونے اور جواہرات سے بنے ہوئے تخت ہیں، یعنی سونے کی تاریں اور بیچ میں جواہرات لگے ہوئے. سورۃ الواقعہ میں فرمایا علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، سونے اور جواہر سے بنے ہوئے تختوں پر آرام کر رہے ہوں گے، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھنے والے. یعنی کام تو وہاں کوئی ہوگا نہیں، تو ملاقاتیں ہی ہوں گی اور باتیں ہی ہوں گی، تو آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ملاقات کے آداب میں سے بھی یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کو فیس کر کے بیٹھے، نہ کہ پیٹ کر کے یا سائڈ کر کے. سورۃ الحجر میں فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ہم ان کے سینوں میں جو بھی کینہ ہے نکال دیں گے، یعنی آپس کی بدگمانیاں اور نفرتیں وہ سب نکل جائیں گی، بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. سورۃ الطور میں فرمایا متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین، ایسے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جو قطاروں میں بچھائے ہوئے ہیں، یعنی بڑی بڑی نشستیں ہوں گی، اور ہم نے ان کا نکاح سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتوں سے کر دیا جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہیں. پھر ریشم کے بچھونے ہوں گے. سورۃ الرحمن میں فرمایا متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، جنتی لوگ ایسے بچھونوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، خوبصورت بستر ہوں گے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ تمہارے اندرونی حصے کے بارے میں یہ خبر دی گئی ہے تو بیرونی حصے کی کیفیت کیا ہوگی؟ اگر اندر والا اتنا خوبصورت ہے تو باہر والا کتنا ہوگا. پھر جنت کے تکیے، قالین اور بچھونے. سورۃ الرحمن میں فرمایا متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ ایسے قالینوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہیں جو سبز ہیں اور نادر نفیس ہیں. ابقری عالی شان قالین کے لیے. رفرف اس سے مراد جنت کے باغ، اور ایک قول ہے یہ کپڑوں کی ایک قسم ہے. رفرف کپڑا ہے یعنی قالین مراد ہے. پھر قطاروں میں لگے ہوئے گاؤ تکیے اور مخملی قالین. سورۃ الغاشیہ میں فرمایا وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور قطاروں میں لگے ہوئے گاؤ تکیے ہیں اور بچھائے ہوئے مخملی قالین ہیں. نمارق، مخاد، وسائد، مساند، زرابی. نمارق کہتے ہیں گاؤ تکیے کو جس کے ساتھ بازو یا کونی ٹیک کی جاتی ہے، اور وسائد وسادہ کی جمع ہے جس کا مطلب ہے عام تکیہ جس سے ٹیک لگائی جاتی ہے، یعنی سر کے نیچے جیسے سرہانہ ہوتا ہے. اور زرابیو کہتے ہیں نیچے بچھائے جانے والے کارپیٹس، قالین جن کے اوپر گاؤ تکیے لگا کے بیٹھا جاتا ہے. پھر اہل جنت کا لباس ہے، ریشم کا لباس ہوگا. سورۃ الحج میں فرمایا يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، اور ان کا لباس اس میں ریشم ہوگا، باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے ہوں گے. سورۃ الدخان میں فرمایا يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، باریک اور گاڑھے ریشم کا لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی ملاقات کے وقت اچھے ڈریس اپ ہوں گے. سورۃ الانسان میں فرمایا عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا،
ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز کپڑے اور گاڑھا ریشم ہوگا، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ وسقاہم ربہم، یعنی خود پینے کا بھی ہوگا، پھر کپس خود پہنچ بھی جائیں گے، پھر رب خود بھی پلائے گا۔ ریشم سبز رنگ کا ہوگا۔ سورۃ الکہف میں فرمایا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور وہ باریک اور گاڑھے ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے۔ پھر ان کا جو لباس ہے وہ پھل کے غلافوں سے نکلے گا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبہ جنت کے ایک درخت کا نام ہے جس کی مسافت 100 سال کے برابر ہے، اور اہل جنت کے کپڑے اس درخت کے پھلوں کے چھلکوں سے بنائے جائیں گے۔ وہ پتہ نہیں کتنے خوبصورت ہوں گے پھلوں کے چھلکوں سے، کیونکہ پھلوں کے چھلکوں کے اندر ایک نیچرل بیوٹی اور کلرز ہوتے ہیں، تو اس سے پھر لباس بنیں گے۔ جنت میں کپڑے پرانے نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تبلا ثیابہ، اہل جنت کے کپڑے پرانے نہ ہوں گے۔ جنت کے رومال خوبصورت ہوں گے۔ برا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا ایک کپڑا ہدیے میں پیش ہوا تو ہم اسے چھونے لگے، اس کی نرمی اور ملائمت پر حیرت زدہ ہو گئے، تو آپ نے فرمایا، کیا تمہیں اس پر حیرت ہے؟ ہم نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بھی اچھے ہیں، یعنی تمہیں دنیا کا ریشم بہت اٹریکٹ کر رہا ہے، جنت میں اس سے بھی بہتر ہے۔ پھر اہل جنت کے زیورات بھی ہوں گے، جیولری بھی ہوگی۔ اب آپ ساری چیزوں کو اکٹھا کرتے جائیں نا، محلات، اور پھر اس کے اندر جو کارپیٹس، اور پھر اس کے اوپر ڈیکوریشن، اور پھر لباس، اور پھر زیورات، سونے اور موتی کے کنگن ہوں گے۔ سورۃ الکہف میں فرمایا، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور ان میں انہیں کچھ کنگن سونے کے پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک اور گاڑھے ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے۔ ان میں تختوں پر تکیے لگائے ہوں گے، اچھا بدلہ ہے اور اچھی آرام گاہ ہے۔ دنیا میں تو اچھے کپڑے پہن کے تو پھر اکڑ کے ہی بیٹھنا پڑتا ہے کہ ان کی استری خراب نہ ہو جائے اور ان کی فال خراب نہ ہو جائے، لیکن وہاں پر تکیے لگا کے بھی بیٹھیں گے تو وہ کپڑے خراب نہیں ہوں گے۔ سورۃ الحج میں فرمایا، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، انہیں اس میں کچھ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی بھی، اور ان کا لباس اس میں ریشم ہوگا۔ سورۃ فاطر میں فرمایا، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، ان کا لباس ان میں ریشم ہوگا۔ پھر موتیوں کے ہار بھی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جنت میں لے جایا گیا، میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ جیسے مدینہ جاتے ہیں نا تو دکانوں پہ زیورات سجے ہوئے ہوتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں کس شکل میں موتیوں کے ہار دیکھے ہوں گے، وہاں کیسا ڈسپلے ہوگا۔ سونے اور چاندی کی کنگھیاں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے برتن سونے کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی، اور ان کی انگیٹھیوں کا ایندھن عود ہوگا۔ پھر اہل جنت کے برتن سونے کے برتن۔ سورۃ زخرف میں فرمایا، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس
وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ان کے سامنے سونے کی پلیٹوں اور ساغر کا دور چلے گا، اور وہاں وہ سب کچھ موجود ہوگا جو دلوں کو بھائے اور آنکھوں کو لذت بخشے، اور تم وہاں ہمیشہ رہو گے. یہاں پر لفظ صحاف استعمال ہوا ہے. صحاف صحفت ان کی جمع ہے، اور یہ پیالے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا کنڈا نہیں ہوتا. چائے کا کپ جو ہوتا ہے، کپ ساسر، اس میں تو سائڈ سے پکڑتے ہیں کنڈے سے، لیکن یہ ہے کہ جو صحاف یا صحفہ ہے وہ گول پیالہ ہو، جیسے بچپن میں وہ گاؤں وغیرہ میں دیکھتے تھے نا، پیالوں میں چائے پیتے تھے جس کے نیچے تھوڑی سی وہ بیس بھی بنی ہوتی تھی. لیس کہتے ہیں صحفہ ایک پیالہ ہوتا ہے جس کی اوپر والی سطح چوڑی ہوتی ہے، اوپر سے کھلا اور نیچے سے تنگ. پھر سونے چاندی کے برتن ہوں گے. حذیفہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا ریشم اور دیباج نہ پہنو، اور نہ سونے چاندی کے برتنوں میں ہی کچھ پیو، اور نہ ان کی پلیٹوں میں کچھ کھاؤ، کیونکہ یہ چیزیں دنیا میں ان کے لیے ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں. پھر مختلف قسم کے برتن ہوں گے. سورۃ الواقعہ میں آتا ہے يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. ان پر چکر لگا رہے ہوں گے وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جائیں گے، یعنی بڑے نہیں ہوں گے، بوڑھے نہیں ہوں گے. ایسے کوزے اور ٹوٹی والی سراہیاں اور لبالب بھرے ہوئے پیالے لے کر جو بہتی شراب کے ہوں گے. یہاں پر اکواب اور اباریک کا لفظ. اکواب تو کوب کی جمع کوب کپ کو کہتے ہیں، اور اباریک کہتے ہیں ایسے جگ کو جس کا ہینڈل بھی ہو اور آگے اسپاؤٹ بھی نکلا ہوا ہو، اس کی جو ٹوٹی ہے وہ آگے سے ایسے جھکی بھی ہوتی ہے. میرا ایک دفعہ قطر میں جانا ہوا تو وہاں میوزیم میں گئی میں، تو اس میں پرانی چیزیں رکھی ہوئی تھی. تو اس میں اتنی قسم کے یہ اباریک تھے، اس پہ لکھا ہوا تھا اباریک. پہلی دفعہ میں نے کہا اچھا ابریک یہ ہوتا ہے، اباریک تو جمع ہے نا، تو ابریک. اور اس میں اوپر نگ لگے ہوئے اور پیتل کے اور سونے کے اور شیشے وغیرہ کے، لیکن یہ ہے کہ بہت ہی مختلف قسموں کے. عام طور پر جو جگ ہوتا ہے نا تو اس میں سے پانی نکالنے والا بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن عام جگ اور اباریک میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو اسپاؤٹ ہے وہ کافی آگے کو نکلی ہوئی ہوتی ہے. پھر چاندی اور شیشے کے برتن ہوں گے. سورۃ الدہر میں فرمایا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے ساغر پھرائے جائیں گے. شیشے بھی ایسے جو چاندی سے مرکب ہوں گے، اور انہیں منتظمین جنت نے ایک خاص ترکیب سے بنایا ہوگا. یعنی جنت کے گلاس چاندی کے بنے ہوں گے لیکن شیشے کی طرح کرسٹل کلیئر ہوں گے، اندر کی چیز باہر سے نظر آئے گی. عرب لوگ تلوار کو ابریک کہتے ہیں کیونکہ اس کا رنگ چمکدار ہوتا ہے، اور قواریر شیشے ہوتے ہیں، شفاف ہوتے ہیں. یہ سب سے اچھی اور خوبصورت چیز ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہ یہ برتن شیشے کے ہیں فرمایا نہیں من فضة، یعنی چاندی سے مرکب ہوں گے. مشروب اور برتن خود پاس چل کر آ جائیں گے. ابو امامہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کی شراب کی خواہش کرے گا کہ اس کا دل چاہے گا کہ شراب پیوں، تو برتن اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، وہ پی لے گا، پھر وہ برتن اپنی جگہ واپس چلا جائے گا، اٹھنا بھی نہیں پڑے گا. آپ کہیں پر بھی ہوں آپ کو سروس فراہم کر دی جائے گی. پھر اہل جنت کا رزق جو ہے صبح و شام رزق ملے گا. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے اس میں ان کا رزق صبح اور شام ہوگا، خوب مزے میں کھائیں پیئیں گے. سورۃ الطور میں آتا ہے كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. کھاؤ اور پیو مزے سے اس کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے. اہل جنت کا کھانا کیا ہوگا؟ سب سے پہلا کھانا جس سے اہل جنت کی ضیافت ہوگی وہ مچھلی کی کلیجی کا بڑا ہوا ٹکڑا ہوگا، کیونکہ وہ کھانے میں لذیذ اور زود ہضم ہوتا ہے. سورۃ الحاقہ میں فرمایا كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. کھاؤ اور پیو مزے سے ان اعمال کے عوض جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں آگے بھیجے.
صرف خواہش ہی کریں گے کہ کھانا حاضر ہو جائے گا. سورۃ الواقعہ میں فرمایا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے انہیں ملے گا. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. ابو امامہ کہتے ہیں کہ جنتی شخص جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ کھانے کی خواہش کرے گا اور اس کے ہاتھ میں پکا ہوا ٹکڑے کیا ہوا آ گرے گا. جنت کے پرندے بھی موٹے موٹے ہوں گے. دنیا میں تو اگر پرندے کا گوشت کھائیں تو کچھ ہاتھ نہیں آتا. فرمایا جنت میں اونٹوں کی گردنوں کے برابر پرندے ہوں گے جو درختوں میں چرتے پھریں گے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر تو وہ پرندے خوب صحت مند ہوں گے. آپ نے فرمایا انہیں کھانے والے ان سے بھی زیادہ صحت مند ہوں گے. کھانے کے ہضم کا انداز کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضائے حاجت کا طریقہ یہ ہوگا کہ ان کو پسینہ آئے گا جو ان کی کھال سے نکلے گا، اسکن سے، اور اس سے مسک کی خوشبو آئے گی اور پیٹ سکڑ جائے گا. پھر اہل جنت کے مشروبات سورۃ صاد میں آتا ہے متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب. ان میں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، وہ ان میں بہت سے پھل اور مشروب منگوا رہے ہوں گے، پاک اور لذیذ مشروب. وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. اسی طرح سورۃ الصافات میں آتا ہے ان پر صاف بہتی ہوئی شراب کا جام پھرایا جائے گا جو سفید ہوگی، پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہ اس میں کوئی درد سر ہوگا اور نہ وہ اس سے مدہوش کیے جائیں گے. لبالب بھرے ہوئے پیالے ہوں گے. وکأس من معین، اور چھلکتے پیالے ہوں گے. وکأسا دہاقا، جسے سورۃ النبا میں آتا ہے. پھر زنجبیل کا جام ہوگا. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، اور اس میں انہیں ایسا جام پلایا جائے گا جس میں سونڈ ملی ہوئی ہوگی، وہ اس میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل رکھا جاتا ہے. وہاں کی شراب بھی بہت خالص ہوگی. سورۃ مطففین میں فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. انہیں ایسی خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی، اسٹیمپڈ، سیلڈ. اس کی مہر کستوری کی ہوگی، اور اس کو حاصل کرنے میں ان لوگوں کو مقابلہ کرنا لازم ہے اور جس چیز کے حاصل کرنے میں مقابلہ کرتے ہیں. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یعنی جنت کی شراب اگر چاہیے تو پھر دوڑ لگانی پڑے گی، کچھ کرنا پڑے گا اور تبھی ہاتھ آئے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.